الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكريمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم. درود و سلام پڑھنے کی سعادت ہے. ہم سب نے پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا وفیان نبی مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اختتام کی طرف رواں ہے. اس مہینے کو نسبت ہے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک مہینے میں خاکدان کتاب میں مبعوث فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بے شمار کمالات فضائل دے کر مبعوث فرمایا. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار اوصاف جمیلہ فضائل کمالات عطا فرمائے. آئیے انہی کمالات میں سے حضور پاک علیہ السلام کا ایک وصف ہے علم. تو ہماری آج کی گفتگو ہوگی علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائے. علوم و معارف کے اللہ نے خزانے عطا فرمائے اور فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتلا دیا. سبحان اللہ. آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو جو ہے بتلا دیا. دیکھیں وہ خواتین مزید آگے بڑھنے کو موضوع ہے. ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائے. فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتلا دیا. اب آئیں ذرا اپنے ذہنوں کو کھول کر میری گفتگو کو آپ سماعت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء. قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی جھوٹی بات نہیں. اور اس کتاب کے اندر اللہ نے ہر شے کا ذکر کیا. اور پھر یہ وہ کتاب ہے جو کتابیں جو گزشتہ آ چکی ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں.
قرآن کوئی جھوٹی کتاب نہیں، قرآن کوئی جھوٹی بات نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو پہلے آنے والے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے اندر ہر شے کی تفصیل ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، ہر شے کی تفصیل ہے۔ اب دیکھیں آپ ایک اور مقام اور تھا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی کہ ہر شے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا جاتا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ نے اس قرآن کے اندر محفوظ کر دیا، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ تو یہ قرآن کریم کو اللہ نے لامحدود اس کے جو ہے علم کو اللہ نے رکھا، قرآن کے اندر جو علوم اللہ نے رکھے وہ لامحدود ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، نہیں، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کی تفصیل دے دی ہے، ہر شے کو اس کے اندر محفوظ کر دیا ہے، ہر چیز کا ہم نے اس کے اندر ذکر کیا، ہر چھوٹی بڑی چیز کا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم قوم مسلم قرآن کریم کے علوم سے بہت دور ہیں، غیر اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، غیر اس کو پڑھ کر اس کے اندر سے علوم حاصل کر کے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور قوم مسلم کا یہ عالمیہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر علوم کتنے ہیں؟ لامحدود ہیں۔ اب جب قرآن کے اندر اللہ نے لامحدود علوم رکھ دیے ہیں تو اب آپ آگے بڑھیں۔ اللہ نے یہ قرآن اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اور کیسے نازل فرمایا؟ اب ایک سوال پیدا ہوگا، جب قرآن کے اندر اللہ نے لامحدود علوم رکھ دیے ہیں تو کیا پھر وہ سارے علوم سے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں؟ حضور جانتے ہیں وہ سارے علوم کو؟ تو اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو کتاب و حکمت کا علم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے ان کو کتاب و حکمت کا علم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہم نے ان کو کتاب و حکمت کا علم دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی کہ معلم کامل، معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا، جب اللہ نے حضور کو معلم کائنات بنا کر پیدا فرمایا ہے تو معلم کامل بنایا کہ معلم ناقص بنایا؟ سوال پیدا ہوتا، یعنی کہ معلم کامل، کمپلیٹلی ٹیچر، ادھورا ٹیچر نہیں، ایسے استاد جن کے اندر اللہ نے سارے کمال رکھے ہیں۔ ایک ہوتا ناقص، جس کے اندر کمی ہوتی، زیادتی ہوتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ حضور کو اللہ نے معلم کامل بنایا کہ معلم ناقص بنایا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معلم ناقص بنایا تو پھر سارے دینی تعلیمات پر جو ہے سو سارے دینی تعلیمات سے اعتبار ہو جائے گا، قرآن کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معلم ناقص نہیں بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو معلم کامل بنا کر مبعوث فرمایا، سبحان اللہ، معلم کامل بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور خود قرآن کریم اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، علمہ البیان۔ اب اس کی تفسیر اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد کون ہے اور بیان سے مراد کیا ہے؟ انسان سے مراد ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یہاں۔ انسان سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے، اور بیان سے مراد کہ وہ علوم جو پہلے ہو چکی ہے بعد میں ہوں گے، سارے علوم کو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یعنی جو علوم پہلے گزر چکے ہیں، جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں، جو ہونے والی ہے، وہ سارے علوم کو بیان کہا جاتا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں انسان سے مراد ہمارے آپ کے
بیان سے مراد وہ باتیں جو پہلے ہو چکی یا بعد ہونے والی ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کی مختصر سی تعریف اور حضور پاک علیہ السلام کے علم کے حوالے سے میں نے قرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنے علوم رکھے تو پھر اپنے حبیب کو کتنے علوم سے سرفراز فرمایا ہوگا۔ جو قرآن نبی پر نازل ہوا تو پھر اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا، آپ نے کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی آپ کو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتلا دیا۔ اب کوئی نہ کر کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے کہ ہم نے بتا دیا، حضور یہ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہم نے بتا دیا، حضور فلاں نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہم نے بتا دیا۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا تو کتنا علم عطا کیا، تو یاد رکھ لیں ہم اور آپ حضور کے علم کو اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تول سکتے۔ وہ دینے والا رب جانے کتنا دیا، لینے والے مصطفیٰ جانے کتنا دیا گیا۔ ہمیں اتنا ماننا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جتنا علم عطا فرمایا، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علم جانتے ہیں۔ اور یہ ہے علم رسول کے حوالے سے میں نے چند باتیں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کی پائی ہیں۔ علم رسول کے حوالے سے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، صحابہ کرام حضور کے علم کے حوالے سے کیسے عقیدہ رکھتے تھے۔ علم رسول پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، عادت ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بدعقیدوں کے بیانات بہت سارے کشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو ایک موقع تلاش کرتے حضور پاک علیہ السلام کی ذات میں نقص نکالنے کا، عیب تلاش کرنے کا، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے پیدا فرمایا تیرے تبسم عیب تناہی سے میں بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، تمہارے حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہ پور خار سے دور ہے کہ یہ شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا فرمایا۔ اللہ رب ہونے میں یکتا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو رسول ہونے میں یکتا پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، ان کی طرح اللہ نے کسی کو نہیں پیدا فرمایا۔ جو چیز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی، اور جب علم عطا فرمایا تو ایسا علم عطا فرمایا کہ ایسا علم اللہ نے نہ پہلوں کو دیا نہ بعد والوں کو دیا۔ حضور کو اللہ نے علم دیا تو بے مثل و بے مثال علم دیا۔ اب آئے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام کا عقیدہ حضور کے علم کے حوالے سے کیا تھا، وہ کیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ آئے میں آپ کو ایک حدیث پاک تاریخ کی روشنی میں سناؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے سفر پر ہیں، تجارت کے سلسلے میں تجارت کے سفر ہے ان کے شام کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج اتر کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گئے، اور آپ نے اس چاند اور سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیدار ہو گئے، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا دل کرا، اٹھے وہاں سے۔ ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب، بڑا مشہور راہب تھا خواب کی تعبیریں بیان کرنے والا، اس کے پاس گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ابوبکر صدیق نہیں بنے، یہ واقعہ ہونا گئے، خواب بیان کیا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا مکے کا رہنے والا ہوں۔ تو کس خاندان کے رہنے والے ہو؟ کہا قریش خاندان کا رہنے والا ہوں۔ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا تجارت کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا مبارک ہو تمہیں، مکے میں نبی آخر الزمان کی پیدائش ہوگی اور وہ بھی قریش خاندان میں ہوگی، تم ان کے پہلے وزیر ہو کے زمین پر اور تم ان کے بعد ان کے پہلے خلیفہ ہو گے۔ دیکھیں آپ راہب کیا کہا، آپ ان کے پہلے وزیر ہوں گے زمین پر، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں پر ہیں، فرمایا، اور میرے زمین کے وزیر ابوبکر و عمر ہیں، آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور وزیر ان کے ہوتے جو بادشاہ
خواب کی تعبیر ہو گئی. حضرت ابوبکر اٹھے وہاں سے, سفر اپنا تجارت کا ختم کیا, مکہ آئے, اور ایک بات یاد رکھیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام یہ دونوں کی دوستی پہلے سے تھی. ایسا نہیں کہ جو ہے سرکار علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق بعد میں ملے, نہیں, سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ابوبکر صدیق دوست تھے, ہاں پہلے ہی سے. تو جب آپ آئے سرکار کی بارگاہ میں, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی معجزہ بتائیں. اب میرے آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں, اے ابو بکر, جو شام میں خواب دیکھ کر آئے ہو وہ خواب میرے نبوت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اب یہ علم دیکھیں آپ, حضرت صدیق اکبر خواب کہاں دیکھ رہے, ان کے شام میں خواب دیکھ رہے, شام میں, حضور ہے مکے میں. آپ دیکھیں ایک بستر پہ اگر دو بھائی سو جائیں, ایک بھائی خواب دیکھ رہا تو دوسرے بھائی کو اس خواب کی خبر ہوتی تھی, اس کا علم ہوتا کہ اس نے رات میں خواب میں کیا کیا دیکھا, نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا ہے کیا کیا دیکھا گیا خواب میں. لیکن حضور کا علم دیکھیں آپ, سرکار ہے مکے میں, ابو بکر ہے شام میں, اور خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھ کر جب حضور کی بارگاہ میں آئے, کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں, اس پر کوئی دلیل پیش کریں. ابھی دلیل مانگی گئی, ایسا نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان و عقیدہ کوئی معاملہ اس معاملے میں کوئی ایسا تھا, نہیں, بس دلیل مانگی گئی. جب انہوں نے دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا, اے ابو بکر, شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو میرے نبوت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. جیسے بات سننی تھی, حضرت صدیق اکبر اٹھے اور کلمہ پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. سرکار کے قصد گوشی فرمائی اور حضور کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا. سبحان اللہ. داخل اسلام ہو گئے. اب حضور کا یہ علم ہے, صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا, اور ہمارا بھی عقیدہ ہے. حضور جو ہو چکا, جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ, یہی عقیدہ اہل جنت کا ہے, سبحان اللہ. عقیدہ اہل سنت کا ہے. سبحان اللہ. حضور جو ہو چکا, جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر جب انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے علم کو تسلیم کیا, سرکار کے علوم معارف کے خزانے سے اپنے سینوں کو منور کیا, اب اللہ نے ان پر کیسا کرم فرمایا. دیکھیں آپ, یہ تو تھے حضور کے غلام, حضور تھے آقا, آقا کا علم آپ نے دیکھا, اب ذرا غلام کا بھی علم دیکھیں. اب غلام کا یہ علم ہے تو پھر آقا کا علم کیا ہوگا. سبحان اللہ. وصال کا وقت قریب آیا, اپنی بیٹی یعنی کہ اپنی بیٹی حضور کی محبوبہ, سب سے محبوب زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی عائشہ. حضرت صدیق اکبر کی اور اہلیہ تھی, وصال کے وقت آپ کی ایک اور اہلیہ تھی, اس وقت وہ حمل سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے, اے بیٹی عائشہ, تمہاری ماں لیکن سوتیلی ماں وہ حمل سے ہے, ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوگی. سبحان اللہ. سبحان بیٹی اللہ. پیدا ہوگی. اب دیکھیں آپ, پیٹ میں بیٹی ہے بیٹا ہے ہم نہیں جانتے, پیدا ہونے کے بعد معلوم ہوتا کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. لیکن صدیق اکبر فرما رہے, اے عائشہ, ان کے بدن سے بیٹی ہوگی, اور جب بیٹی ہوگی تو میری وراثت سے ان کو حصہ دینا. سبحان اللہ. حضور کے علم کو آپ نے تسلیم کیا, اپنے سینے سے لگایا, اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا صدیق اکبر کو. اب ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ ان کی زوجہ کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی, یہ بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ, اس سے بات کنفرم ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا, جو ہو چکا, جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب آئے خلیفہ دوم کی بارگاہ میں, حضرت فاروق بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ان کی خدمت میں آئے. ان کا کیا عقیدہ تھا؟ حضرت فاروق بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی روایت فرماتی ہیں حدیث, منافقین جو ہے مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے. کیسے رہتے منافقین کی خصلت دیکھیں آپ, قرآن ان کی خصلتیں بیان کرتا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله.
حضور کی بارگاہ میں آتے منافق کہتے ہیں قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں۔ قرآن بیان کر رسول منافقون 28 پارے میں، اور جب باہر چلے جاتے تو مسئلہ بن کرتے کیا؟ دیکھو یہ نبی ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے، انہیں یہ تصور نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں کیا یہ نہیں جانتے۔ جب حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی کہ لوگ میرے علم پر طنز کر رہے ہیں، میرے علم پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، سرکار کو آیا چلال، حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ اور انبیاء کی طرح جیسے اور نبیوں کی قومیں کی امتیں ان سے جہاں چاہے کھڑے ہو کر سوال کر لیتی، لیکن ہمارے آپ کے آقا کی شان یہ تھی کہ حضور کو جہاں چاہے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب حضور اجازت دیتے سوال کرنے کی تو صرف اجازت ہوتی۔ سرکار منبر پر تشریف لائے، سرکار کا چہرہ جلال سے متغیر ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی جسموں پر کبھی طاری ہو گئی، سرکار حضور جلال میں ہے۔ اب آقا علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، فرماتے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ سبحان اللہ، ابتدا سے لے کے قیامت تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، جو بات پوچھنا ہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک شخص کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت کی ایک اور بات ہے، ایک شخص کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں؟ حضور نے فرمایا تو جہنمی ہے۔ فوری بیٹھ گیا، اب دوبارہ سوال نہیں کرا۔ کیوں نہیں کرا؟ اگر دوبارہ سوال کرو پوچھ لو تو سارے ہیں باہر آتے ہیں، سارے ہیں باہر آتے ہیں۔ اب بیٹھ گیا، اب سارے مجمع پر ایک لرزہ طاری ہے، کیفیت طاری ہے، صحابہ ڈر رہے ہیں، حضور جلال میں حضرت فاروق اعظم اٹھے، عرض کرتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں، سبحان اللہ، اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں، سبحان آپ کے اللہ، رسول ہونے سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، یہ گھٹنے پورے نہیں، گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے، بڑے دبے لہجوں میں خوف کے انداز سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا علیہ السلام کا جلال کا سرکار پر تشریف لائے۔ اب یہ سوال دیکھیں آپ، حضور نے کیا پوچھا؟ دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، جو بات پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اب یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اگر محدث ہے تو وہ یہ کہے گا کہ جو حدیث پوچھنا ہو پوچھ لو۔ قرآن کا مفسر ہے تو کہے گا، مفسر ہے تو کہے گا جو بات تفسیر کے معاملے میں پوچھنی ہو پوچھ لو۔ کوئی فقہ کا عالم ہوگا تو کہے گا فقہی مسئلہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اب اس سوال بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا۔ اب صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، نعوذ باللہ، یا رسول اللہ یہ کیا دعویٰ ہو رہا ہے؟ سارے صحابہ حضور کے علم کو مانتے تھے، حضرت فاروق اعظم مانتے تھے۔ کیسے مانتے تھے؟ جو ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں غزوہ بدر ہے، فاروق اعظم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کل صبح غزوہ بدر ہونے والی ہے، حضور میدان بدر میں تشریف لائے، ہاتھ میں لکڑی ہے سرکار کے ہاتھ میں، لکیر کھینچی حضور نے، فرمایا کل اس لکیر پر فلاں کافر مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ غزوہ بدر کا دن آ گیا، جنگ بدر ہوئی، مسلمان کامیابی حاصل کر چکے، اب لاشیں جمع کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ایک دن قبل حضور نے جس کے مرنے کی بشارت دی کہ یہ مرے گا، یہاں مرے گا، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اینچ بھی اس کو اس لکیر سے ہٹ کے نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ لکیر مار کے حضور نے فرمایا کہ ابو جہل یہاں مرے گا تو ابو جہل وہیں مرا، عتبہ یہاں مرے گا تو عتبہ یہیں مرا، شیبہ یہاں مرے گا تو شیبہ یہیں مرا۔ اب دیکھیں آپ، یہ ہونے والی بات تھی، ابھی بدر کی جنگ ہونے والی ہے،
صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضور علیہ السلام احد کے پہاڑ پر جو ہے تشریف فرما ہے. احد کا پہاڑ جو ہے ہلنے لگا. میرا کا فرمان اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک صدیق، دو شہید، ایک نبی کھڑا ہے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا اعلان ہو رہا. ابھی فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے، شہید ہونے والے ہیں. عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، شہید ہونے والے ہیں. حضور پہلے بتا رہے ہیں کہ ایک صدیق کھڑا ہے، ایک نبی کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں. سبحان اللہ. ہونے والی بات تھی. تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو اس علم کو ماننے پر فاروق اعظم کو اللہ نے کیسے سرفراز فرمایا، ذرا وہ بھی سنتے چلیں آپ تب معلوم ہوگا حضور کا علم کیا تھا. حضور کے علم کے تسلیم کرنے پر غلاموں کو کیسے علم دیا گیا. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. فاروق اعظم مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. ادھر نہاون میں جنگ ہو رہی ہے. اس جنگ کے سپہ سالار ہیں حضرت ساریہ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. ایک جمعہ کا موقع ہے. دوران خطبہ آپ یہ آواز دیتے ہیں یا ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ. صحابہ پریشان کہ دوران خطبہ ساریہ جو ہے نہاون میں جنگ کر رہے ہیں اور یہاں سے فاروق اعظم آواز دے رہے ہیں یا ساریہ الی الجبل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے. وہ تو ساریہ ہے نہاون میں، لیکن فاروق اعظم یہاں سے کیوں آواز دے رہے ہیں؟ جب وہاں جنگ ہو گئی، مسلمان فتح حاصل کر لیے، جب لوٹ کے آئے، آنے کے بعد حضرت ساریہ فرماتے دوران جنگ ایک ایسا موقع آ گیا تھا، ہم شکست کے قریب تھے، ہم نے ایک آواز سنی، کیا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ. جیسے ہم نے یہ آواز سنی ہم پہاڑ کی طرف آ گئے. اس کے بعد دوبارہ ہم ایسے اٹھ کر ٹوٹ پڑے کہ ہم وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے اور ہم فتح حاصل کر لیے. سبحان اللہ. کہ فاروق اعظم ہے مسجد نبوی کے منبر پر، حضرت ساریہ ہے نہاون میں، یہاں سے آواز دے رہے ہیں. حضرت ساریہ وہاں سن رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم حضور کے غلام ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں. غلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ یہاں سے وہ جنگ کا سارا نقشہ دیکھ رہے ہیں اور نقشہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ. یہ ان کی مشاہدے کی کیفیت ہے. اور وہاں ساریہ کی سماعت کا عالم دیکھیں، وہاں سے ان کی سماعت قوت کا عالم دیکھیں آپ. وہاں سے فاروق اعظم کی آواز کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پہاڑ کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ایسے ٹوٹ پڑے کہ وہ جنگ میں ہم جو کامیاب ہو گئے، ہم نے فتح حاصل کر لی. یہ غلام کے علم کا عالم ہے. دیکھیں مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہیں فاروق اعظم اور مشاہدہ کر رہے ہیں نہاون میں ہونے والی جنگ کا. اب غلام کے علم کا یہ عالم ہے، غلام کی نظر کا یہ عالم ہے، تو امام الانبیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا اور ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. آج آقا مدینے میں ہے، غلام پیچھے سے پکار کر کہتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. سبحان اللہ. دیکھتے بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں. غلام کا نظر کا عالم یہ ہے، وہ تو نبیوں کے سلطان ہیں. آقا کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. تو فاروق اعظم کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم جو عطا فرمایا، بے قسم بے مثال علم عطا فرمایا اور سرکار کو اللہ نے معلم کامل بنا کر فرمایا. معلم ناقص نہیں، معلم کامل بنا کر روز فرمایا ہے. اب آگے آئیں حضرت عثمان غنی کا عقیدہ دیکھیں. سبحان اللہ. کا عقیدہ دیکھ لیجیے، فاروق اعظم کا بھی دیکھ لیجیے. اب آؤ عثمان غنی کی بات ان پر کا عقیدہ بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے. ایک دن سرکار مقبول کے بغیچے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے جو حدیثیں ذکر ہوتی ہیں، مذکور ذکر کی جاتی ہیں، ان حدیثوں کی شان یہ ہے کہ آپ ایک حدیث لے لیں، آدمی اپنے علم کے مطابق اس میں سے نکات بیان کر سکتا. ابھی جو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں، اس میں ایک تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کی شان کیا ہے، یہ بھی ثابت ہوگی ہے نا.
اور حضور کا علم کیا ہے یہ بھی ثابت ہوتا. اب دیکھیں سرکار انگور کے بغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے پر دستک آئی, سرکار نے فرمایا جاؤ ان کو آنے کی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو. سبحان اللہ. ان کو جنت کی خوشخبری دو. گئے, دروازہ کھولا گیا, صدیق اکبر آئے, سبحان اللہ. ابوبکر آئے پہلے, سبحان اللہ. کہا آپ تشریف لائیں, آپ کو اللہ کے رسول جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اب یہ شان صدیق اکبر بھی ہے, علم مصطفیٰ بھی ہے. دیکھیں گے آپ سبحان حضور نے جو ہونے والا ہے پہلے بتا دیں کہ جنت کی ہے یہ. سبحان اللہ. پھر دستک آئے, کہا ان کو بھی آنے کی اجازت دو, جنت کی خوشخبری دو. سبحان اللہ. آنے والے کون یہ بھی جانتے حضور, سبحان تبھی تو جنت کی خوشخبری دے رہے نا. سبحان اللہ. دستک کی آواز آئی, سرکار گئے دروازے کے پیچھے کون ہے جانتے حضور ہی ہے, تبھی تو کہہ رہے کہ جنت کی خوشخبری دو. اور ان اعظم آئے, ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی. پھر دستک آئی, کہا ان کو بھی جنت کی خوشخبری دو اور ان سے کہو کہ مصیبتوں پر صبر کریں. وہ تھے عثمان غنی. عثمان غنی تشریف لائے, سرکار نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی اور ان سے کہا کہ مصیبتوں پر, جو مصیبتیں تم پر آنے والی ہیں اس پر صبر کریں. اور حضرت عثمان غنی پر جو مصیبتیں آنے والی تھی حضور جانتے تھے. سرکار نے فرمایا اے عثمان غنی, لوگ تمہارے جسم سے مفہوم عرض کر حدیث نام ہے کہ جو ہم نے آپ کو جبہ پہنایا ہے وہ نکالنے کی بڑی کوشش کریں گے, اس کو نکالنا مت. یعنی کہ جب آپ کا دور خلافت ہوگا نا, لوگ آپ کی خلافت کو چھیننے کی بڑی کوششیں کریں گے, خلافت چھوڑنا مت, نہیں چھوڑنا خلافت. اور حضرت عثمان غنی نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ شہید ہو گئے, خلافت نہیں چھوڑی کیونکہ مصطفیٰ نے جو پہنائی تھی. یہاں سے عقیدہ ملا, مصطفیٰ نے جس کو جو عطا کیا وہ کوئی چھین نہیں سکتا. یہ عقیدہ لے لیں آپ, جس کو مصطفیٰ نے جو عطا کیا کوئی چھین نہیں سکتا, کوئی چھین نہیں سکتا. مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو مصلی عطا کیا, کوئی چھین نہیں سکتا, قیامت تک کوئی چھین نہیں سکتا مصلی. یہ حضور کے بعد وہی امام تھے, وہی امام ہیں آج بھی. حضور کے بعد کوئی مصلی چھین نہیں سکتا. سرکار نے جس کو جو عطا کیا عطا کر دیا. میرے قریب سے اگر خطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دربہ بہا دیے. تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو قریب. اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. حضور نے جس کو جو عطا کر دیا عطا کر دیا, پھر چھینا نہیں جاتا اس سے. اب حضرت عثمان غنی کے لیے بھی خوشخبری دی کہ جنت کی, کہا گیا مصیبتوں پر صبر کریں, جو مصیبتیں آنے والی ہیں. تو آپ نے اس خوشخبری کو لیا اور آپ نے بھی کہا واللہ المستعان, ہمارے اللہ کافی ہے, اللہ کی مدد کافی ہے ہمارے لیے. تو اب دیکھیں یہ تین صحابہ ہیں, تینوں کو حضور نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. جنت کی خوشخبری یہ بات ہونے والی تھی, ابھی ہوئی نہیں. ابھی جنت تقسیم ہوئی نہیں ہوئی نا. 1450 سال پہلے حضور نے صدیق اکبر کو جنت دے دی, فاروق اعظم کو جنت دے دی, عثمان غنی کو جنت دے دی, مولا علی کو جنت دے دی, عشرے مبشرہ صحابہ تھے ان کو جنت دے دی. کون جنتی حضور یہ بھی جانتے ہیں, کون جہنمی حضور یہ بھی جانتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو جو مال آپ نے قربان کیا تو حضور نے فرمایا اس نیکی کے بعد ابو بکر. عثمان غنی نے فرمایا اس نیکی کے بعد اے عثمان تمہیں کوئی عمل تمہارا نقصان نہیں پہنچائے گا. یہاں اس عمل کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تم سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. اب یہاں ایک تصور آتا تو عثمان غنی کوئی بھی کام کرے, کوئی بھی کام سے مراد کیا ہے جس سے مواخذہ نہیں ہوگا. تو حضور علیہ السلام یہ گارنٹی دے رہے اے عثمان تم اپنی حیات تک کوئی ایسا کام کرو کہ نہیں جس سے اللہ ناراض ہوگا. یہ عقیدہ دیا جا رہا, ہاں بتایا جا رہا ہے اے عثمان غنی اس نیکی کے بعد اپنی شہادت تک تمہارا کوئی کام ایسا ہوگا ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہوگا. تمہارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. یہ صحابہ کی جماعت ہے, تمہارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. اس لیے اللہ
اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب آؤ مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ اب ان کا عقیدہ دیکھیں کہ حضور کے علم کے حوالے سے مولا کائنات کا کیا عقیدہ تھا۔ غزوہ خیبر ہو رہی ہے، لڑی جا رہی ہے، خلاف فتح نہیں ہو رہا۔ اب تھوڑے بدعقیدے شیعہ لوگ ہیں نا، اس روایت کو تھوڑ مڑوڑ کے بیٹھ کر پیش کرتے، کیونکہ بغض صحابہ دلوں میں ہے نا ان کی شیعوں کے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، ہوتا کیسے؟ کیونکہ عیب تلاش کرتے دیگر صحابہ میں، ہم کیسے بیان کرتے؟ خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مصطفیٰ کسی اور کے ہاتھ سے فتح کروانا چاہ رہے تھے۔ جس کے ہاتھ سے مصطفیٰ فتح دلانا چاہے اسی کے ہاتھ سے فتح ہوگا وہ۔ تو اب دیکھیں آپ، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا، پرچم دوں گا جو قلعہ خیبر کو فتح کرے۔ اب رات آئی، سارے صحابہ بے چین ہیں، سرکار کس کو دیں گے؟ ہر کوئی اپنا تصور کر رہا، مجھے دیں گے مجھے دیں گے، اور ہونا بھی چاہیے یہ۔ ہاں ایسا عقیدہ رکھنا ہے۔ کوئی مدینے میں جا رہا تو ہم یہ نہیں بولنا ہم وہ جا رہے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ سرکار مجھے بھی بلائے، سرکار مجھے بلائے، ایسا عقیدہ رکھنا، بلاتے سرکار۔ اس کی یہ نیت ہوتی حضور مجھے بلائیں گے نا، سرکار برابر بلاتے اس کو۔ اب کوئی اپنی نیت میں کھوٹ رکھ لیا تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ ہمیشہ یہ نیت رکھنے کہ حضور ہمیں بلائیں گے، ہاں بلائیں گے، 100% بلائیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے، بلائیں گے۔ تو صبح ہوئی، سارے صحابہ کھڑے تھے، حضور کس کا نام نہیں، کس کا نام نہیں۔ سرکار نے کہا علی کو بلاؤ۔ مولا کائنات کو آواز دی گئی، کہ ان کے ہاتھ میں حضور نے یہ پرچم دیا، اے علی میں تمہارے ہاتھ میں یہ پرچم دے رہا ہوں، اب قلعہ خیبر فتح کرو۔ اب علم دیکھیں حضور کا، بات ہونے والی تھی، فتح قلعہ خیبر فتح ہونے والا تھا۔ حضور پہلے بتا رہے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ میں پرچم دوں گا وہ فتح کرے گا۔ یہ علم ہے حضور کا، یہ علم ہے۔ حضرت علی نے اس کو فتح کیا۔ اب حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، حضور جس کے ہاتھ میں پرچم دیں گے وہ قلعہ فتح کرے گا۔ صحابہ نے حضور کے علم پر اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ تو غیب کی بات ہے، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اعتراض صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے تو حضور کے علم غیب کو تسلیم کیا، مان لیا۔ جب حضور نے فرما دیا تو قلعہ خیبر فتح ہوگا، فتح ہوگا، اور فتح ہو کے رہا تو مولا علی کے ہاتھ سے۔ اب جب مولا علی نے حضور کے علم کو مان لیا، اب اللہ نے ان کو کیسے سرفراز فرمایا؟ میرا آقا فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی البابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ جن جن لوگوں نے حضور کے علم کو مانا، سرکار نے ان کو ایسے نواز دیا، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو مولا علی بنا دیا۔ حضور کے علم کے حوالے سے حضور کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہر شے کا ذکر کیا، ہر چیز کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لامحدود علوم اللہ نے قرآن میں رکھے ہیں، اسی قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے، اور اسی قرآن کا معلم بنا کر حضور کو اللہ نے اس خاکدان گدی پر مبعوث فرمایا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہے، اور معلم کامل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب قرآن کے اندر اللہ نے لامحدود علوم کو اللہ نے رکھ دیے ہیں، اپنے مصطفیٰ کریم کی ذات میں اللہ نے لامحدود علوم رکھ دیے ہیں، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے۔ قرآن کہے گا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ سبحان اللہ، یہ علم رسول ہے۔ علم رسول پر ایسا عقیدہ رکھنا جیسا عقیدہ صحابہ نے رکھا ہے، ہم صحابہ والے ہیں، تو ہمارا عقیدہ صحابہ ہی کی طرح۔ صحابہ کون؟ جنہوں نے قرآن حضور سے پڑھا، قرآن حضور سے پڑھا صحابہ نے۔ ہم اور آپ آج کسی حافظ قرآن سے پڑھتے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن حضور سے پڑھا، اور حضور نے کیسا پڑھایا گا قرآن؟ ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھا تھا۔ سورہ بقرہ میں نے پڑھنے میں 12 سال لگائے۔ یہ
بحیثیت طالب علم پیش ہوتے تھے تو سرکار کے پڑھانے کا کیا انداز تھا؟ سورہ بقرہ 12 سال پڑھایا گیا تو پورا قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تو قرآن کے اندر اللہ نے ایسے علوم کو جمع فرما دیا ہے تو اپنے حبیب کو علوم و معارف کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور کے علم کے حوالے سے کمی بیشی کا معاملہ نہیں کرنا، اور جہاں کمی بیشی کا معاملہ ہو تو سرکار ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پیش کی، سرکار ممبر پر تشریف لائے، کی ممبر پر آئے، منافقین حضور کے علم پر تانا دے رہے تھے، حضور کے علم پر اعتراض کر رہے تھے۔ سرکار کو جلال آیا، کوئی میرے علم پر اعتراض کرے، جو حضور کے علم پر اعتراض کرتا ہے اس سے حضور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے علوم عطا فرمائے ہیں، اگر اس پر اور گفتگو کریں تو گھنٹے گفتگو ہوگی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی اور زیادہ گفتگو کر سکیں۔ بس یہ عقیدہ رکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا علم عطا فرمایا، جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب ترازو لے کے نہیں بیٹھنا عقل کا، کم دیا زیادہ دیا، ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ حضور کا علم تول سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دینے والا رب جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے کتنا دیا گیا، کتنا لیا گیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کا علم جو ہے یہ ذاتی علم ہے اس کا، اور مصطفیٰ کریم کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے۔ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو علم، کتنا عطا کیا یہ ہم نہیں جانتے۔ یہی معاملہ تھا جب اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے تمہیں فتنہ اٹھایا گیا کہ ہندوستان سے ایک عالم آیا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بتاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے باتیں رکھی گئی کہ تم اس علم کو ثابت کریں آپ کہ تم نے اللہ کے علم کو رسول کے علم کو ملا دیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، علم غیر مصطفیٰ کی کتاب لکھنے کے لیے 500 ورق کتاب لکھی الدورۃ المکیہ، اور ان فتنے فرقے وہابیہ کے اندر آپ نے ثابت کر دیا اللہ کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے، اور ایسا علم اللہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ جب اس کتاب کو جو ہے وہاں کا شریف مکہ پڑھا، بجتی میں آ کر جھومنے لگا اور کہنے لگا اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے اور یہ وہابیہ ہے تو اس کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے علوم سے علوم کے خزانے عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے سو بے شمار علوم سے سرفراز فرما کر اس خاکدان کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ ہمارے اللہ تبارک میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے اعلان سماعت میں لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء نیچے کی بستی میں عظیم الشان پیمانے پر جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے ہر سال کی طرح۔ انشاءاللہ بعد نماز عشاء یہ جلسہ نیچے کی بستی میں جو ہے منعقد ہوگا جلسہ میلاد النبی کے عنوان سے، جس میں مہمان خصوصی شہزادے غوث اعظم شہزادے خطیب دکن حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ قادری المعروف علی پاشا قادری صاحب مہمان خصوصی ہوں گے، ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ ان کے علاوہ دیگر علماء کرام کے بھی خطابات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین و سامعین کے لیے بعد جلسے کے تناول الطعام کا بھی اہتمام رہے گا۔ اور تیسری بات کہ اس جلسے میں سرکار کے آثار مبارکہ کی بھی زیارت کروائی جائے گی۔ آپ تمام میری گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس جلسے میں تشریف لے جا کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ آج رات بعد نماز عشاء نیچے کی بستی میں جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔